بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے سبق شروع کیا تھا نام دیو مالی، بابا اردو مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا جو خاکہ ہے۔ آج ہم اسی سبق کو جہاں ہم نے ختم کیا تھا اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے، یہاں تک ہم نے اس کو پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، حملہ ہوا، یعنی شہد کی مکھیاں کسی نے چھیڑا ہوگا، اس کو پتھر مارا ہوگا، وہ ساری نا باغ میں آ کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ باغ میں ذرا مختلف مالی کام کر رہے تھے، سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، موت، یعنی اس کی موت کا وقت آ گیا۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ جھلڑ کا مطلب ہے مکھیوں کا گروہ، ٹھیک ہے، یہ خاص لفظ ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا جانوروں کے لیے ہوتا ہے لفظ ریوڑ، تو اس لیے اسی طرح مکھیوں کے لیے لفظ جھلڑ استعمال ہوتا ہے۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، یعنی اس میں جان نہیں رہی، آخر اسی میں جان دے دی۔ شہد کی مکھیاں بہت زیادہ کاٹ جائیں کسی کو، زہر اس میں بہت زیادہ، اس کے خون میں زہر شامل ہو جاتا ہے۔ خون میں جب بیٹا زہر شامل ہو جائے تو خون پھٹ جاتا ہے، کلاٹنگ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب خون کی پھٹکیاں بن جائیں گی، کلاٹنگ ہو جائے گی، تو زہر جو رگیں ہیں نا ان میں خون جم جائے گا اور خون پمپ نہیں ہوتا، اس سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بالا اور منکسر المزاج تھا۔ منکسر المزاج عاجز مزاج۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ بشاشت، خوشی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ بساط ہمت یا طاقت۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا سردیاں، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا۔ بیر اور جلاپا دونوں کا مطلب ایک ہی، حسد، ٹھیک ہے، مطلب وہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا کہ یہ کام کیوں نہیں کرتا اور میں زیادہ کرتا ہوں، وہ بس اپنا کام محنت سے کرتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا، یعنی باغ کے جو دوسرے مالی تھے ان سے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا اور وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔ لیکن اگلا صفحہ بیٹا، پیج نمبر 83۔ اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نہیں رہتی۔ یہ اسلامی نقطہ نظر سے بات بڑی عام ہے۔ جو آدمی نیک کام کر رہا ہو، اگر وہ اس کو جتلانا شروع کر دے، یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر نہیں دے گا، یہ دکھاوے کا کام ہو جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ کندن کا ویسے مطلب تو ہوتا ہے کہ جب سونے کی کسی چیز پر میل جم جائے نا، یا وہ کالا ہو جائے، اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں سونے کو نا، تو میل جو ہے وہ آگ جو ہے اس میں جل جاتی ہے اور سونا چمکنے لگتا ہے، اس کو کندن ہونا کہتے ہیں۔ یہاں یہ مطلب ہے خالص ہو جاتا ہے، یعنی جو آدمی یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت مجھے دی ہوئی ہے میں اسے پوری طرح استعمال کروں، اسی سے وہ بڑا انسان بنتا ہے، خالص انسان بنتا ہے۔
حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اسے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اسے کیا فیض پہنچایا۔ استعداد صلاحیت، ودیت کی تھی، عطا کی تھی، خلق اللہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے دن یہ بات پوچھے گا کہ اے انسان، جو صلاحیتیں میں نے تجھ کو دی تھی اس سے تو نے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیر پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ چند ہم عصر کتاب ہے مولوی عبدالحق صاحب کی، جس میں سے یہ خاکہ لیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کیسے اچھے انداز میں بابائے اردو نے اس کو خراج تحسین پیش کیا، حالانکہ یہ بالکل ایک گمنام آدمی ہے۔ اچھا بیٹا، اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ مشق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، پھر میں آپ سے مشقی سوالات کے جو جوابات میں نے تیار کیے ہیں اس کی سلائڈز آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلا جو سوال ہے مشق کا وہ ہے سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات سلائڈ کی شکل میں بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ سوال نمبر 2 جو ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر جس جواب پر ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ یہ سوال بیٹا آپ نے خود کرنا ہے، اسی کتاب پر ہی آپ نے ان کے نشانات لگا لینے، جو آپ کی نیٹ کا بھی اس پہ یہ نہیں لکھنا۔ یہ سوال ضرور کیا کریں، آپ کا جو آبجیکٹو پیپر ہے وہ اسی طرح کا ہے، اس کی تیاری یہاں سے ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ یہ بھی بیٹا آپ نے خود کرنا ہے، اسی کتاب پر کرنا ہے۔ سبق کو دوبارہ آپ پڑھیں تو آپ کو ان سب کے جوابات مل جائیں گے۔ یہ بھی نیٹ کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کتاب پر اس کے نشان لگا لیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ سوال بیٹا آپ نے نہیں تیار کرنا، خلاصے کا جو سوال ہے آپ کے پیپر پیٹرن میں شامل نہیں ہے، یہ آؤٹ آف پیٹرن ہو گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، نام دیو کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مفصل لکھیں۔ مفصل تو ہم نہیں لکھ سکتے، ہمیں مختصراً لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ میکسیمم 3-4 لائنیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ سلائڈ میں یہ سوال شامل ہے، میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سوال میں 6 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ یہ سوال بھی میں سلائڈ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سوال نمبر 7، درج ذیل محاورات اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ بھی ابھی آپ سے میں سلائڈ میں شیئر کروں گا۔ زومن الفاظ، یہ بیٹا آپ ادھر سے دیکھیں، ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے معنی دو ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے۔ مثلا تکرار بےمعنی جھگڑا مؤنث ہے، لفظ تکرار کے معنی اگر جھگڑا لیا جائے تو پھر اس لفظ کو تکرار کو ہم مؤنث کہیں گے، اور بےمعنی اعادہ یعنی اگر اس کے معنی اعادہ لیے جائیں، اس کے معنی اعادہ بھی ہے، دہرانا، ریپیٹیشن، پھر یہ لفظ مذکر ہوگا۔ اسی طرح قلم آلۂ تحریر یعنی لکھنے کا قلم، پین، مذکر ہے اور پودے کی قلم مؤنث ہے۔ کف بےمعنی ہتھیلی یعنی کف ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں، تو یہ پھر مؤنث ہوگا۔ اور بےمعنی جاگ یعنی جاگ کے معنی بھی اس کے ہوتے ہیں، اور پھر یہ مذکر ہوگا۔ پھر یہاں اور اس کی چیزیں نہیں پوچھیں ذو معنی الفاظ کے، یہ آگے کہیں موجود ہیں۔ ایک سبق ہم نے پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے ذو معنی الفاظ کا، تھا نا، کہ اس کے کیا معنی، جیسے کان اور کان، وہ میں نے وہاں سلائڈ آپ سے شیئر کی تھی، شاید آگے بھی کہیں آئے۔ آخری سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ یہ سلائڈ میں بیٹا میں آپ سے شیئر کروں گا، اس میں یہ سارے سوال لکھے ہوئے موجود ہیں الفاظ میں۔ اب اس کا آخری سوال ہے، یہاں سے صرف میں پڑھ دیتا ہوں، یہ اس لیے کہ پہلے میں سلائڈ آپ سے شیئر کر چکا ہوں، اور وہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سلائڈ جو میں نے بنائی ہے اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، جہاں جس طرح میں نے لکھا ہے اس طرح آپ نے اس کی تکتیک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ یہ آگے دیکھیں، مبتدا اور خبر کے حوالے سے تکتیک کرنا۔ تکتیک کا یہاں مطلب بھی وہاں ہے پیچھے جہاں ہم نے نا سبق پڑھا تھا وہ نظریہ پاکستان میں آتا ہے یا اس میں آتا ہے نا، وہاں تکتی نہیں تھا، وہاں جو ترکیب استعمال ہوئی تھی وہ ہے ترکیب ناوی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تکتی سے مطلب ترکیب ناوی کرنا ہی ہے۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جب تک فاعل کے ساتھ کوئی اسم یا صفت نہ ملے پورا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ ایسے افعال کے فاعل کو اسم، مبتدا
اور اس کے علاوہ جو اسم یا صفت ہو وہ خبر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دراصل یہ جو آئی ہے نا تعریف، یہ جملہ اسمیہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کتاب میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا خامی کیا ہے، جہاں انہیں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ مبتدا اور خبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں ہوتے ہیں، یہاں انہوں نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے. یہاں بھی شاخ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں یہ جملہ اسمیہ کی یہ تعریف ہے، یہ بل جملہ فعلیہ کی یہ تعریف نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. در ذیل کو غور سے دیکھیے. اب یہ سارے جملے جملہ اسمیہ کی مثالیں ہیں. بلال بہت ہوشیار ہے، ارسا دیانت دار ہے، نام دیو مالی علاج کا ماہر تھا، وقار اپنے کام میں مگن تھا. ان جملوں میں ہے اور تھا افعال ناقص ہے. اچھا یہ جو سب سے آخر میں تھا ہے، تھا یا گا گے گی وغیرہ، یہ فعل ناقص ہوتا ہے. جبکہ بلال، ارسا، نام دیو، مالی اور وقار مبتدا، ان سب سے پہلے جو نام آئیں گے اسم، یہ مبتدا ہوں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے اس میں مبتدا ہے. اور ہوشیار، دیانتدار، ماہر اور مگن خبر ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا، اس کے علاوہ جو اسم یا صفت ہے وہ خبر کہلاتی ہے. یہ جو درمیان میں ہے نا ہوشیار ہے، دیانتدار ہے، ماہر ہے، یہ خبر ہو گئی. جی اس کے بعد سوال ہے نام دیو کے عام اوصاف ترتیب وار لکھیں. یہ سوال بیٹا لکھنے والا نہیں ہے، یہ ویسے آپ کی مشق کے لیے. اب میں آپ سے سلائڈ شیئر کرتا ہوں جس میں انہیں سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں. جی بیٹا تو یہ سلائڈ ہے. سب سے پہلے الفاظ مانی ہے، سبق ہے نام دیو مالی. ہم ادھر سے اس کی شروع کرتے ہیں. ویسے تو یہ واضح ہے لیکن پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں سہولت ہے. ٹھیک. نام دیو مالی الفاظ مانی: نیچ، کم تر، ادنا، میراث، جائیداد، ترکہ، ہماتن، سارے کا سارا، مکمل طور پر. تھانولا، پودے کے گرد بنی ہوئی کیاری. ڈول، اس کو ڈاول پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ویسے ڈول پڑھتے ہیں، ڈول کا مطلب ڈبہ ہوتا ہے جس سے پانی بھرتے ہیں، یا ویسے جو ڈبہ ہوتا ہے. پودے کے گرد مٹی سے بنی ہوئی روک. ٹھیک ہے. بنی جس کو ہم کہتے ہیں. بیگار، ایسا کام کہ جس کی اجرت نہ ملے. ٹانٹا، مضبوط، طاقتور. سیوا، خدمت. جتن، کوشش، محنت. بلا تعامل، فوراً، جلد. رسوئی کا چوکا، کھانا پکانے کی جگہ، باورچی خانہ. مجال، ہمت، طاقت. روشیں، راستے، یعنی باغ میں جو راستے ہوتے ہیں اسے روشیں کہتے ہیں. اگلی سلائڈ دیکھیں بیٹا. اس میں اگلی سلائڈ میں بھی الفاظ مانی ہوئی ہے. سینچائی، سینچائی کا مطلب ہوتا ہے پانی دینا، یعنی پودوں کو پانی لگانا. یہ مطلب سوری یہ سلائڈ آگے چلیے. جی جہاڑنا، بہارنا، صفائی ستھرائی. مستعد، چست، فرض شناس. کھینچ تان کر کام لینا، سختی کرنا. باولی، ایسا کنواں کہ جس سے پانی نکالنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوں. آفت، ٹوٹ پڑنا، مصیبت آنا، سختی کا زمانہ. کارگزاری، بڑا کام. جھاڑ، جھنکار، بیکار گھاس. پٹا پڑا تھا، بھرا ہوا تھا. اپج، نئی بات، ایجاد. مہا کاج، بڑا کام، اچھا کام. یورش، حملہ. بیر، دشمنی. جلاپا، حسد. کندن، خالص ہونا. ودیت، عطا. اب اس کے مشکل سوالات ہیں. سوال نمبر 1، نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا؟ جواب: نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو شاداب رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ راتوں کو پانی ڈھو کر لاتا اور پودوں کو سیراب کرتا. وہ پانی گدلا ہوتا مگر پودوں کے لیے آب حیات ثابت ہوا. آب یا زندگی دینے والا. سوال نمبر 2، نام دیو نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ جواب: نام دیو نے انعام لینے سے اس لیے
انکار کیا کہ اس کے خیال میں اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے، پودوں سے پودوں سے ایسی ہی محبتیں کرتا تھا۔ سوال نمبر 3، لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس کیوں آتے تھے؟ جواب، لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس اس لیے آتے تھے کہ باغوں میں کام کرتے کرتے اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو گئی تھی، وہ ان سے دوائیں بنا کر بچوں کا مفت علاج کرتا تھا۔ سوال نمبر 4، نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ جواب، نام دیو ایک دن باغ میں کام کر رہا تھا کہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، سارے مالی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے، لیکن نام دیو کو خبر ہی نہ ہوئی، مکھیوں نے اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، یہی اس کی موت کا سبب بنا۔ سوال نمبر 5، مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ جواب، مصنف کے خیال میں اچھا انسان بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت عطا کی ہے وہ اسے درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کرے، اسی کوشش سے انسان کندن ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، نام دیو کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف کیا ہے؟ جواب، نام دیو کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف محنت اور اپنے کام سے محبت کرنا ہے، وہ پودوں کی دیکھ بھال مجبوری سمجھ کر نہیں بلکہ محبت سے کرتا تھا۔ اوصاف بیٹا خوبیوں کو کہتے ہیں، وصف ایک ہو گیا، وصف کی جمع ہے اوصاف، خوبی۔ سوال نمبر 7، نام دیو کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، نام دیو کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا کام محنت اور محبت کے ساتھ کریں، مخلوق خدا کی خدمت کا صلہ خدا سے ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، خواہ وہ پودے ہوں، خواہ جانور ہوں، خواہ انسان ہوں، کسی کی بندہ خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ اچھا جی، اگلی سلائیڈ دیکھیں۔ یہ سوال تھا الفاظ کی تذکیر و تانیث والی کریں۔ ہار، میری والدہ کا ہار بہت قیمتی تھا، یہ لفظ ہے مذکر۔ اب یہاں ہار ہم نے اس معنی میں استعمال کیا ہے، اگر ہار جیت والا لفظ استعمال کریں تو وہاں جو ہے نا ہار وہ مؤنث ہوگا لفظ، ٹھیک ہے۔ قلم، میرے دوست نے نیا قلم خریدا، یہ لفظ مذکر ہے اگر اس طرح استعمال کیا جائے۔ کان، اس کا کان درد کر رہا ہے، یہ لفظ مذکر ہے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، مؤنث۔ زبانیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا وہ مؤنث ہوتی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ کف، دریا کا پانی کف اڑاتا چلا گیا، مذکر۔ لگن، سچی لگن سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، مؤنث۔ پھر الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا تھا، یہ آفت ٹوٹ پڑنا، خشک سالی سے باغوں پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اوسان، خطا ہونا، مشکل نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ تفویض، طلباء نے اپنی تفویض جلدی مکمل کرے۔ تفویض کے ایک معنی اسائنمنٹ بھی ہوتے ہیں، جو کام کسی کو دیا جائے، ڈیوٹی۔ محظوظ، قدرتی مناظر سے بچے بہت محظوظ ہوئے۔ محاکاج، جو کام خود کیا جائے وہ محاکاج ہوتا ہے۔ یورش، جہالت کی یورش کا مقابلہ علم ہی کر سکتا ہے۔ بشاشت، نام دیو کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی، بے دم ہونا۔ طویل مسافت سے مسافر بے دم ہو گیا۔ سیوا، نام دیو مالی پودوں کی خوب سیوا کرتا تھا۔ اس کے بعد بیٹا آخری سوال تھا الفاظ کے متضاد ہے۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹے معنی دینے والا۔ مصنوعی، قدرتی۔ توانا، کمزور۔ تندرست، بیمار۔ توقیر، تذلیل۔ محبت، نفرت۔ تریاق، زہر۔ رہبر، راہزن۔ تو یہ بیٹا اس کے مشقی سوالات سارے ختم ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے یہ غور سے سارے یہاں سے دیکھنے ہیں، اور جو سوال سمجھ نہ آئے وہ لکھ لیا کریں۔ زوم کی جو کلاس ہماری ہوتی ہے نا 2 دن، بدھ اور جمعرات کو، ان 2 دنوں میں آپ کلاس کے دوران، یہ جو زوم کی کلاس ہے اس میں آپ
مجھ سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی تک جتنی بھی ہماری کلاسیں ہوئی ہیں یعنی زوم کلاسیں، اس میں کسی بچے نے بھی کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ زیادہ دلچسپی سے اور غور سے نا یہ لیکچر یوٹیوب کے نہیں سنتے، حالانکہ یہ لیکچر سننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ان لیکچرز میں ساری تفصیل شامل ہے، جو وضاحت طلب چیزیں ہیں اس کی وضاحت کی گئی ہے، جو مشقی سوالات ہیں ان سب کے جوابات ان میں شامل ہیں۔ جو زوم کلاس ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر سبق پڑھتے ہوئے یہ جو لیکچر ہے آپ کا یوٹیوب کا، یہ پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے سوال کریں، تو پھر میں اس کا آپ کو جواب دے دوں، اس طرح آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اسی لیے میں جو زوم کی کلاس ہے اس میں کوئی سبق پڑھا نہیں رہا بلکہ صرف دہرا دیتا ہوں، تاکہ آپ اصل جو لیکچر ہے یہ یوٹیوب کا لیکچر جو ہے اس کو خود دیکھیں اور خود سمجھیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر بات ہے نا۔ اگر میں یہی چیزیں جو یہ یہاں دہرا رہا ہوں زوم کلاس میں بھی دہرانا شروع کر دوں پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ زوم کلاس میں بہت کم بچے جو ہے نا شریک ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں 10ویں کی اردو میں پڑھا رہا ہوں، تو ہمارے کالج میں 4 سیکشن مارننگ میں ہیں، 4 ایوننگ میں ہیں۔ اگر ہر کلاس میں ایوریج 50 بچے بھی ہوں تو یہ 400 بچے بنتے ہیں، جبکہ زوم کلاس میں میکسیمم ابھی تک جو بچوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے وہ 37-38 بچے ہیں، اس سے زیادہ آج تک بچے کلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ چلیے، مجھے بھی غنیمت ہے کہ اتنے بچے شامل ہیں، لیکن یہ جو لیکچرز ہیں نا یوٹیوب کے، اس کے لیے تو آپ کو وقت کی پابندی بھی نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت یوٹیوب سے یہ لیکچر ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ زوم کا تو جو کلاس ہے اس کا باقاعدہ ٹائم ہے نا، یہ دیکھیں بدھ کو اور جمعرات کو 2 دن کلاس ہوتی ہے، کلاس کے شروع ہونے کا ٹائم ہے 9:50 پر اور 10:30 پر کلاس ختم ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو لیکچرز ہیں اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ کسی بھی وقت نا اپنا نیٹ آن کریں اور لیکچر اپنا ڈاؤن لوڈ کر لیں یا آن لائن ہی دیکھ لیں، تو سنتے ہوئے جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو وہ سوال آپ لکھ لیں، بعد میں جب یہ زوم کی کلاس ہو اس ہفتے تو وہ لکھا وہ سوال آپ اپنے سامنے رکھیں اور مجھ سے پوچھ لیں، اس طرح آپ کو سبق کی صحیح سمجھ آ جائے گی۔ میں بار بار بیٹا دہرا رہا ہوں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کالج کی جو ویب پیج ہے اور فیس بک پیج ہے اس پر یہ نوٹس لگایا گیا ہے کہ اب آپ کالج جب بھی کھلے گا، یعنی امید ہے کہ انشاءاللہ ستمبر میں کالج کھل جائے گا، تو پہلے ہفتے میں ہی یا دوسرے ہفتے میں آپ کے فرسٹ ٹرم کے پیپر شروع ہو جائیں گے، اور اس میں یہی لیکچر جو آپ کو آن لائن دیے گئے ہیں، یہ یوٹیوب پر جو لیکچر موجود ہیں کالج کے چینل پر، یہی آپ کا سلیبس ہے، اسی میں سے آپ کا پیپر بنے گا۔ اگر آپ نے لیکچر نہیں سنے اور یہ مشقی سوالات نہیں لکھے تو پھر آپ کے لیے پیپر حل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ظاہر ہے آپ کے 6-7 مضامین ہیں نا، تو زبانی تو آپ اتنی تیاری کر نہیں سکتے۔ بعض بچے شاید اب بھی ایسے ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک کتابیں نہیں لی ہیں کالج سے، تو وہ لازماً کالج جائیں اور کالج سے اپنی کتابیں لے آئیں اور نیٹ کاپی ہر مضمون کی ضرور بنائیں۔ جو جو لیکچر میں چیزیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں یہ ضرور نیٹ کاپی پہ لکھیں۔ آپ میں سے کچھ بچوں کے ذہن میں شاید یہ سوال ہو کہ فرسٹ ٹرم میں کتنا ہمارا سلیبس آئے گا، تو فرسٹ ٹرم میں ہمارا حصہ نثر جو ہے یہ علی بخش جو سبق ہے وہاں تک آئے گا۔ حصہ نظم میں سے پہلی 4 نظمیں جو ہیں ہماری وہ شامل ہوں گی، اور حصہ غزل میں سے ہماری پہلی 3 غزلیں شامل ہو جائیں گی۔ یہ نظمیں جو ہیں وہ تو چلیں 6-7 ہیں، اس میں سے پہلی 4 ہیں، غزلیں ہماری ہیں ہی 4۔ اسی طرح حصہ نثر جو ہے اس کے کل سبق 12-13 ہیں، جس میں سے یہ 8-9 سبق آپ کے پہلی ٹرم میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ سلیبس خاصا ہے۔ اگر آپ نے یہ یوٹیوب کے لیکچر نہیں سنے اور نیٹ کاپی نہیں بنائی تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا پیپر کو حل کرنا یا اس کو پیپر کو پاس کرنا۔ لہذا میں بار بار میں یہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کی جو نیٹ کاپیاں ہیں وہ جب تک مکمل نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ اپنا پیپر درست طریقے سے اٹیمپٹ نہیں کر سکتے۔
اچھا بیٹا، آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔